عصر کی بعد کا وہ لمحہ جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور غیبی فرشتے جھولیاں بھر کر زمین پر اترتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جس میں صرف استغفر اللہ کہنا دولت کے دریا بہا دیتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب یا وہابو دل سے پکارنے والے کے ہاتھ میں ایسا خزانہ رکھ دیا جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا ہم خالی جیب تھے، لیکن عصر کے وقت صرف چند الفاظ ادا کیے اور فرشتے سونے کی تھیلیاں لیے ہمارے دروازے پر آ گئے۔ کسی کے دروازے پر اللہ کا ولی آیا اور اس نے کہا یہ دولت تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ خالی جھولیاں دولت سے لبریز ہو گئیں۔ دوستو، یہ راز اگر تم نے جان لیا تو یقین مانو تمہاری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ عصر کے بعد یا سلامو اور یا ربنا پکارنے والے کے گھر سے غربت ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے اور امیری ایسے آتی ہے جیسے خزانے کے دروازے خود بخود کھل گئے ہوں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ مجبور ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، لاچار ہیں، اپنی کسی بھی حاجت مراد کے لیے کوئی وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں، دوستوں، بھائیو بہنوں، تو دیکھیں عصر کے وقت ایک ایسی حقیقت جو اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی راتیں جاگ کر گزر جائیں گی، کیونکہ یہ وقت عام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور اپنے ساتھ غیبی خزانے لے کر آتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ جو برسوں سے قرضوں میں دبے ہوئے تھے اور صرف عصر کے بعد بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ قرض یوں اتر گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی کے ہاتھ میں اچانک ایسا نفع آ گیا کہ لاکھوں کا نقصان پورا ہو گیا، اور کسی کے دروازے پر ایسا شخص بھیجا گیا جو اللہ کا ولی تھا، اس کے ہاتھ میں دولت کا ٹھیلا تھا۔ عصر کا وقت ایسا ہے کہ جس نے یا وہابو دل سے کہا اس کے نصیب میں ایسی دولت لکھی گئی کہ اسے سنبھالنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ ایسے واقعات موجود ہیں جہاں لوگ رو رہے تھے کہ ہمارا کاروبار بیٹھ گیا ہے، کوئی آس نہیں، اور عصر کے وقت یا وہابو پڑھتے ہی اگلے دن نہ صرف کاروبار کھل گیا بلکہ غیر متوقع جگہ سے ایسی بڑی ڈیل ہاتھ آ گئی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے یا سلاموں کے ساتھ رب کو پکارا تو نہ صرف بیماری دور ہوئی بلکہ اس کے گھر دولت کی ایسی بارش شروع ہوئی کہ ہر روز نیا رزق، نئی خوشخبری اور نیا انعام اس کے دروازے پر دستک دیتا رہا۔ اور جنہوں نے یا ربنا کہا تو فرشتوں نے خود ان کے گھر کو گھیرا، ہاتھوں میں خزانے لے کر آئے اور وہ خالی ہاتھوں کو بھری ہوئی جھولیاں بنا کر واپس چلے گئے۔ عصر کا وقت یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں غیبی فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ لمحے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص بندوں کو چنتا ہے اور ان پر غیبی فرشتوں کے ذریعے ایسی دولت نازل کرتا ہے جو نہ صرف ان کی دنیا بدل دیتی ہے بلکہ نسلوں کے لیے خزانہ چھوڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عصر کے وقت صرف استغفر اللہ پڑھا اور رات سوتے ہی خواب میں ایک بزرگ، ایک ولی اللہ، ایک نورانی صورت آ کر کہتی ہے یہ تیرا قرضہ ختم، یہ تیری جھولی بھر گئی، یہ دولت تیرے لیے لکھ دی گئی ہے، اور صبح اٹھتے ہی ایسا انتظام ہو چکا ہوتا ہے کہ مقروض انسان امیر بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ عصر کے بعد کے چند لمحے ہیں۔ اگر دل سے اللہ کو پکارا جائے، اگر سچے دل سے استغفر اللہ، یا وہابو، یا سلامو اور یا ربنا کہا جائے تو دولت کے فرشتے خود تمہارے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، کل تک تم خالی جیب ہو لیکن آج عصر کے بعد کے عمل کے ساتھ دروازے پر نوٹوں کی بولیاں اترتی ہیں۔ کل شخص تم بیماری سے استغفار رہے تھے لیکن اللہ یا سلام کہنے کے بعد نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دولت بھی غم سے نجات دیتا ہے، اور جہاں سے اس کا رحمانہ کے صدقے سے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ دولت کے خزانے ساتھ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ گھڑیاں تقدیر بدلنے والی گھڑیاں ہیں۔ اگر تم نے اس کو ضائع کر دیا تو شاید ساری زندگی پر اللہ غیبی دروازے کھول دیتا ہے۔ عصر کے جاننے کے بعد کوئی انسان کبھی غریب نہیں رہا۔ کہا جائے استغفر اللہ تو اوپر آسمان سے اعلان ہوتا ہے اس کے گناہ بخش دیے گئے اور اس کے رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر اگر
اسی دل کی پکار کے ساتھ کہا جائے یا وہابو تو فرشتے خزانے لے کر اترتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص نے عصر کے بعد یہ کلمات کہے اور اگلے دن اس کی برسوں سے رکی ہوئی زمین یعنی کہ اچانک بکھر گئی۔ قیمت اتنی ملی یعنی کہ مخروص سے کروڑ پتی بن گیا۔ ایک ماں نے کہا میں نے بیٹے کی بیماری کے لیے عصر کے بعد یا سلامو کہا، یہ پورا عمل کیا چند دن میں، یعنی کہ چند دن نہ گزرے کہ بیٹا صحت یاب ہو گیا، اور اسی کے ساتھ شوہر کے کاروبار میں ایسا نفع ہوا پورا خاندان غربت سے امیری میں بدل گیا۔ پھر وہی زبان جب عصر کے بعد کہتی ہے یا ربنا تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی جھولی خالی نہ رہے، اور پھر جھولیاں یوں بھرتی ہیں کہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ دوستو یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ عصر کے وقت یہ 4 کلمات خاص ترتیب سے پڑھے گئے اور اسی دن معجزے ہوئے۔ کسی کے دروازے پر دولت کی بوری آ گئی، کسی کے موبائل پر اچانک نیا کنٹریکٹ، نیا بزنس آفر، کسی کو جیب میں بھرا ہوا پرس ملا اور کسی کو خواب میں ولی اللہ آ کر خوشخبری دے گئے۔ یقین مانو عصر کے بعد یہ چند لمحے وہ خزانے ہیں جنہیں اگر تم نے تھام لیا تو قسمت کے دروازے ٹوٹ کر کھل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف آ، میں تیرے لیے ایسے ہو جاؤں گا، تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ یہ 4 لفظ استغفر اللہ یا وہابو یا سلامو یا ربنا اگر عصر کے بعد ایک خاص ترتیب سے پڑھے جائیں تو اللہ کی رحمت ایسے دولت کی بارش کرتی ہے کہ آنکھیں دیکھ کر حیران یقین نہیں کرتی۔ سوچو اگر آج شام تمہارے دروازے پر فرشتے خزانے کی تھیلیاں لے کر اتریں، اگر کل تمہارے بینک اکاؤنٹ میں غیبی پیسے آ جائیں، اگر تمہارے قرضے راتوں رات اتر جائیں تو تمہاری زندگی کیسے بدل جائے گی؟ یہ سب عصر کے بعد ممکن ہے، اور یہی راز آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک راز بتاؤں، ہر عمل، ہر دعا، ہر وظیفہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا دروازہ نہ کھولا جائے، اور وہ دروازہ صرف اور صرف درود شریف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی جب تک درود کے ذریعے ان کا دروازہ نہ کھلے۔ اسی لیے کسی بھی وظیفے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی زبان کو درود شریف سے معطر کرو، اور یہ وہ کنجی ہے جس کے بعد دولت کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اب آئیں اصل راز کی طرف، چلتے ہیں عصر کا وقت۔ جی ہاں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، دیکھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا کوئی بھی بہتر لگے۔ عصر کے بعد چند لمحے وہ لمحے ہیں جن میں زمین و آسمان کے درمیان کی دیوار ہٹ جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد نماز پڑھتے ہی، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی یہی پابندی ہے، چاہے عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں، چاہے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ جگہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، کسی بھی وظیفے کا پہلا قدم درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی دیکھیں آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے عصر کے بعد استغفار کیا اور وہ رات ہماری زندگی کی سب سے بڑی رات تھی۔ کسی کے دروازے پر فرشتہ آیا اور قرض ختم کر گیا، کسی کے کاروبار میں ایسی ڈیل ملی جس نے سب کچھ بدل دیا، کسی کی جیب خالی تھی مگر دوسرے دن وہی جیب بھر گئی۔ یہاں آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولیاں بھی دولت سے بھر جائیں تو کامنٹس میں ضرور لکھیں آمین، کیونکہ جب آپ کامنٹس میں آمین لکھتے ہیں تو دراصل آپ اپنی نیت ظاہر کرتے ہیں، اور یہی نیت اللہ کے ہاں قبولیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر استغفر اللہ میں کیا راز چھپا ہے، تو سنو، یہ وہ کلمہ ہے جو بندے کو نہ صرف گناہوں سے پاک کرتا ہے بلکہ دولت کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے،
اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو استغفار صرف لفظ نہیں، یہ خزانے کا راستہ ہے۔ اگر تم عصر کے بعد اسے اپنا لیا تم نے تو دولت کے فرشتے خود تمہارے گھر کا دروازہ ڈھونڈ لیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ راز اور بھی لوگوں تک پہنچے اور آپ کے صدقے دوسروں کے گھر بھی خوشحالی سے بھر جائیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ چاہتے ہیں ایسے اور راز آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، یہ تو پہلا خزانہ تھا استغفر اللہ۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا جب اسی عصر کے وقت دل سے پکارا جائے یا وہابو تو کیا کرشمے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے وہاں کہانی ختم نہیں بلکہ اصل دولت کا طوفان وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور کوشش کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو بس اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پہلے نمبر پر 21 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پہلا وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں، پہلا خزانہ تو استغفر اللہ تھا، لیکن اب آ رہا ہے اصل دروازہ، اصل خزانہ، اصل دولت کا راز، اور وہ ہے یا وہابو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: کیا یہ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ اور دوستو، اللہ کا وہ ایک نام ہے جس میں خزانوں کی کنجی چھپی ہے، اور وہ ہے الوہاب، یعنی عطا کرنے والا، بخش دینے والا، خزانے لٹانے والا۔ عصر کے بعد اگر دل سے یہ پکارا جائے یا وہابو تو سمجھو خزانے کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ کلمہ عصر کے بعد کہا اور اگلے دن زندگی پلٹ گئی۔ کوئی برسوں سے مقروض تھا، یا وہابو کی پکار نے اس کے قرضے یوں ختم کر دیے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک مزدور نے کہا میں خالی جیب تھا، لیکن عصر کے بعد میں نے یہ نام دل سے پکارا اور چند ہی دنوں میں ایسا نفع ملا کہ میں چھت کے نیچے سے محل میں جا بسا۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ خزانے کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کا کوئی نام لے کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میں حاضر ہوں، میں دوں گا، میں نوازوں گا۔ اب ذرا سوچو، اگر آج تم عصر کے بعد دل سے کہو یا وہابو تو کیا پتہ اللہ کے خزانے سے فرشتے ابھی تمہارے گھر کی طرف چل پڑیں، کوئی ایسا دروازہ کھل جائے جس کا تم نے خواب بھی نہ دیکھا ہو، کوئی پرانا قرض ایسے اتر جائے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی ڈیل، کوئی غیر متوقع دولت تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ دوستو، یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ راز صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے خزانے تمہارے لیے بھی کھلیں تو کومنٹس میں فوراً لکھو آمین یا وہابو، تاکہ یہ دعا تمہاری نیت کے ساتھ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے۔ ابھی ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ یہ راز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ہو سکتا ہے تمہارے لائک کی برکت سے کسی کے گھر بھی خوشحالی آ جائے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کرو تاکہ وہ بھی اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی خزانے والے راز بار بار تمہیں ملتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو مت بھولو، یعنی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، کیونکہ اگلا راز اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یاد رکھو، یا وہابو کہنے والے کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، اس لیے اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں ٹھہرتی۔ اس کی نسلوں کے لیے دولت کا ایسا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے، یہ گھڑی ہے۔ اگر تم نے یا وہابو کو اپنا لیا تو وہی فرشتے جو اللہ کے خزانے لیے زمین پر اترتے ہیں
تمہارے دروازے پر بھی دستک دیں گے، اور جب وہ دستک ہوگی تو تمہارے آنسو یہی کہیں گے، تمہاری جھولیاں بھریں گی اور تمہارا دل اللہ کے شکر سے لبریز ہو جائے گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر یا وہابو کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یا وہابو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے آج مانگتے چلے جائیں۔ یا وہابو کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے کتنی کوئی بار پڑھنا ہے اللہ والو؟ صرف آپ نے 7 بار 7 ٹائم دوسرا وظیفہ دیکھیں ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری چیزیں پڑھ لیجئے گا۔ آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نہ کیجیے گا، ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چاروں چیزیں پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے بعد آپ کو زندگی بھر کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آپ نے 7 بار یا وہابو کو پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دوستوں، اب آ رہا ہے وہ نام، وہ خزانہ، وہ راز جس کو سن کر دل کانپ جاتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے، وہ ہے یا سلامو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو السلام یعنی کہ السلام فرمایا ہے، یعنی سلامتی دینے والا، امن دینے والا، شفا دینے والا۔ سوچو ذرا، جب اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ سلام ہے تو جس کے گھر میں غربت ہو، جس کے دل پر قرض کا بوجھ ہو، جس کے بدن میں بیماری ہو اور وہ عصر کے بعد دل سے پکارے یا سلامو، تو کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اللہ اسے خالی لوٹا دے گا؟ نہیں دوستو، ہرگز نہیں۔ یہ نام صرف سلامتی نہیں لاتا، یہ نام دولت بھی لاتا ہے، عزت بھی لاتا ہے، رزق بھی لاتا ہے، کاروبار کی برکت بھی لاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے کہا کہ ہم نے عصر کے بعد یا سلامو پڑھا اور وہ رات ہماری زندگی بدلنے والی رات تھی۔ کسی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا مگر یا سلامو نے شفا دے دی۔ کسی کے بچے کی شادی کے لیے پیسے نہیں تھے مگر عصر کے بعد اس نے یہ نام پڑھا اور دوسرے دن ایسے ذرائع بنے کہ لاکھوں اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے دن رات پریشانی دیکھی مگر جب عصر کے وقت یا سلامو کو پکارا تو میرے گھر میں سکون، خوشی اور دولت سب ایک ساتھ آ گئے۔ یہی وہ نام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے اور اسی کے پاس سلامتی ہے۔ یعنی جب تم یا سلامو کہتے ہو تو دراصل تم براہ راست اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو جس پر لکھا ہے یہاں سے دولت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا۔ دوستو، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے فرشتے تمہارے گھر پر اتر کر کہیں یہ بندہ اب ہمارے رب کے امن اور رزق میں آ گیا ہے، تو ابھی کومنٹس میں لکھو آمین یا سلامو، کیونکہ جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ آمین لکھتے ہیں تو دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو لائک کرو تاکہ اللہ کے نام کی برکت زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آئیں، اور سبسکرائب کرو تاکہ اگلے راز، اگلے خزانے، اگلے معجزات تمہیں سب سے پہلے ملیں۔ یاد رکھو، یا سلامو صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کی پناہ ہے، یہ خزانے کی ضمانت ہے، یہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ قرضوں کا خاتمہ ہے، یہ رزق کا طوفان ہے۔ جس نے اس کو عصر کے بعد اپنا لیا، اس پر غیب سے ایسے دروازے کھلے کہ نہ صرف اس کی جھولی بھری بلکہ اس کی نسلوں کے لیے بھی خوشحالی لکھ دی گئی۔ دوستو، یہ تیسرا خزانہ یا سلامو اور اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، جب عصر کے بعد دل سے کہا جائے یا ربنا تو کس طرح اللہ کے خزانے آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ یقین مانے یہ آخری راز سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے اور دل اللہ کے شکر سے بھر جائے گا۔ آپ نے پہلے تیسرے وظیفے کی تعداد سمجھنی ہے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں آج رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں دوستوں کمی نہیں آئے گی۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا یہ معجزاتی وظیفہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے کتنی کوئی بار پڑھنا ہے؟ اللہ والو، کتنی کوئی بار پڑھنا ہے یا سلامو کو؟ آپ نے صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ خدا را تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔
آپ نے یا سلاموں کو پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا عمل میں فوراً شامل کر دینا ہے۔ دوستوں بزرگوں، اب آ رہا ہے وہ لمحہ، وہ راز، وہ خزانہ جسے سن کر لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جو نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی بڑے عامل کے پاس، یہ سیدھا رب کے در سے دیا گیا خزانہ ہے، اور وہ لفظ ہے یا ربنا۔ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو تو ہر جگہ یہی لفظ نظر آتا ہے، ربنا آتنا، ربنا اغفر لنا، ربنا تقبل منا۔ یہ وہ پکار ہے جس نے انبیاء کی دعائیں قبول کرائیں، شہداء کے درجات بلند کرائے اور امت کے غریبوں کو بادشاہ بنا دیا۔ عصر کے بعد جب ایک بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ کہتا ہے یا ربنا، تو وہ صرف دعا نہیں کرتا، وہ آسمان ہلا دیتا ہے، فرشتے دوڑتے ہیں، در رحمت کھل جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لبیک ابدی میں حاضر ہوں، مانگ جو مانگتا ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو وہ لمحہ جب تم خالی جھولی اٹھائے ہو اور رب کہتا ہے ڈال دی میں نے تیرے نصیب میں وہ دولت جو تو نے سوچی بھی نہ تھی، وہ خوشیاں جو تیری قسمت میں لکھی بھی نہ تھی، وہ برکتیں جو نسلوں تک چلی گئی۔ دوستو یہ لفظ ایسا خزانہ ہے کہ جس نے کہا یا ربنا، اس کا قرض یوں ختم ہوا جیسے ہوا اڑا لے گئی، اس کے کاروبار میں ایسے نفع ہوا کہ لاکھوں کروڑوں اس کے قدم چومنے لگے، اس کے بچے بیمار تھے اللہ نے سلامتی دے دی، اس کے گھر کے دروازے پر رزق یوں آیا جیسے فرشتے خود سامان بھر لے کر اترے ہوں۔ یہ وظیفہ ان سب وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ لفظ تمہاری زندگی بدلنے کی ضمانت ہے۔ یہ لفظ دیکھیں دوستو، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اسی لمحے قبول ہو تو کومنٹس میں دل سے لکھو آمین یا ربنا۔ یاد رکھو جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ آمین لکھتے ہیں تو وہ دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے اور زمین پر معجزہ لے کر آتی ہے۔ یہ ویڈیو بھی لائک کرو تاکہ اللہ کے نام کی برکت پھیلے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ وہ بھی اپنی جھولیاں بھر سکے، اور سبسکرائب کرو تاکہ آئندہ آنے والے خزانے سب سے پہلے تمہیں ملیں۔ یاد رکھو یہ لمحہ تمہارا ہے، یہ گھڑیاں تمہارے نصیب کی گھڑی ہے۔ اگر تم نے یا ربنا کو آج اپنا لیا تو کل تمہارے دروازے پر وہ دولت دستک دے گی جس کے خواب تم نے برسوں دیکھے تھے۔ ذرا سوچو، جب عصر کے بعد رو کر ہچکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ کہو گے یا ربنا، تو تمہارے نصیب بدلنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ رب جو غریبوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے وہ تمہیں کیوں خالی چھوڑے گا؟ دوستو یہی ہے آخری خزانہ، یہی وہ راز جسے سن کر دل رو پڑتا ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان ہچکیاں بھر کے روتا ہے اور رب کے در سے اٹھتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں خزانے بھر کے لے جاتا ہے۔ تو آؤ دل سے ایک ساتھ پکارے یا ربنا اور لکھو کومنٹس میں آمین یا ربنا تاکہ یہ دعا تمہارے لیے مقرر کا فیصلہ کر دے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے آج مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے عمل میں آپ نے دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ والو کتنی کوئی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ آخری وظیفہ آپ نے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف کے ساتھ اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔